آج کل لوگوں کو فقر اور فاقے کا ڈر بہت رہتا ہے. ایک دعا سکھا رہا ہوں، اگر وہ روزانہ پڑھنے کا اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ 70 قسم کی مصیبتوں اور نقصانات سے حفاظت ہوگی انشاءاللہ. اور ان میں ادنا درجے کی مشکل فقر اور فاقہ ہے. جو یہ دعا پڑھے گا کبھی بھی فقر نہیں آئے گا، کبھی فاقہ نہیں آئے گا. اب پڑھیے میرے ساتھ، لا حول ولا قوت الا باللہ ولا منجا من اللہ الا الیہ. ترجمہ بھی پڑھ لیجئے. گناہوں سے حفاظت اور اطاعت پر قوت صرف اللہ کی مدد سے ہوتی ہے، اور اللہ کے سوا کہیں نجات کے لیے پناہ گاہ نہیں ہے. یہ مضمون ترمذی میں بھی ہے، ابن ابی شیبہ میں بھی ہے، اور حلیۃ الاولیاء میں بھی ہے. 24 گھنٹے میں 2-4 مرتبہ ایسا پڑھ لیا کرو. کبھی بھی گھر میں انشاءاللہ فاقہ نہیں آئے گا، اور 70 قسم کی مصیبتوں کے دروازے اللہ بند کر دے گا. اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے. ایک نصیحت یاد رکھنا، ہماری محنت قطرے جیسی ہے، اور اس کا کرم اور اس کا رحم سمندر جیسا ہے. فائدہ اٹھا لیجیے. ٹاپ 1 اتنا کر لو گے انشاءاللہ، اس کے بعد اس کے فائدے دیکھو گے. آپ کہو گے ارے اللہ روزے میں بھی برکت دے گا، اللہ تعالیٰ دعائیں بھی قبول کرے گا، اللہ پریشانیاں بھی دور کرے گا، اللہ سے جو مانگو گے اللہ دے گا. اور یہ جو وظیفہ بتا رہا ہوں میں آپ کو، یہ روزے میں برکت کا وظیفہ ہے. جس کو بھی بتایا الحمدللہ بہت فائدہ ہوا. بلکہ ایک آدمی ایسا تھا کہ جس نے 1000 کے نوٹ زندگی میں کبھی نہیں گنے تھے. 1000 کے نوٹ اس نے گنے نہیں تھے، اسے بھی وظیفہ بتایا گیا تو الحمدللہ اب اس وقت میں کروڑ پتی ہے. وہ 1000 روپیہ کبھی گنا ہی نہیں تھا اس نے، لیکن آج اللہ تعالیٰ نے خوب مال دیا. لوگ جو ہے بہت ہی پریشان ہے روزے کے سلسلے میں. میں ایک مختصر وظیفہ بتاتا ہوں. سوتے وقت 100 مرتبہ یہ پڑھا کرتے تھے. پڑھیے میرے ساتھ، بسم اللہ اللہم صلی علی محمد. اس کے بعد اللہ ان کے کام بہت بناتا. جس کو بھی بتایا سب کو اللہ تعالی نے فائدہ پہنچایا ہے. یہ اللہ کا شکر ہے. چونکہ بہت خبریں آتی ہیں، میں اس لیے یہ مختصر چیز بتا دی میں نے. لیکن شرط ہے اس میں، فرض نماز کے بعد. کوئی آدمی کہے کہ فرض نماز نہ پڑھوں، نہ، فرض نماز پڑھیے. فرض نماز کے بعد اطمینان سے اپنی جو سنتیں وغیرہ ہے وہ پڑھ لیجئے. جو فرض نماز کے بعد کی اذکار مسنونہ ہے وہ پڑھ لیجئے. جو دعائیں ہیں فرض نماز کے بعد آیت الکرسی ہے، تسبیح فاطمی ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں پڑھ لیجئے. اس کے بعد گھر جانے سے پہلے اتنا وظیفہ کر لیجئے، یا خواتین اتنا وظیفہ کر لیں. اپنے بچوں کو ہی بتا دیں. حدیث میں نہیں ہے لیکن یہ چٹکلا بڑا اہم ہے. میں اب کیا بتاؤں، اس وظیفے سے کئی غریب بادشاہ بھی بنے ہیں. اب قصہ تو سب سنا نہیں سکتا. گزشتہ زمانے میں جو بادشاہ بنے ہیں وہ اس وظیفے کی وجہ سے بنے ہیں. یہ بھی کتابوں میں لکھا ہے کہ تھا بالکل غریب لیکن اللہ نے بادشاہ بنا دیا، چمکا دیا. اس لیے لوگ بہت پریشان ہیں گھریلو سلسلے میں، روزے کے سلسلے میں. آپ گھبرائیے مت، اللہ کے احکامات تو پورا کیجیے، باوضو رہنے کی کوشش کیجیے. یہ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ باوضو رہو کہ روزے میں برکت ہوگی. الحمدللہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کے لیے حلال مال و منال کے دروازے کشادہ فرمائے. اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر
دیکھیے لا الہ الا اللہ بڑا، میرے گناہ معاف ہو گئے، سیدھا عرش تک پہنچ گیا۔ اللہ اکبر بڑا، آسمان اور زمین کا درمیانی حصہ اجر اور نور سے بھر گیا۔ الحمدللہ۔ اس لیے بس اب دعا کرتا ہوں کہ اللہ جو پریشان حال ہو ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہو ان کے قرضوں کے ادا ہونے کی غیب سے صورت و شکل پیدا فرما۔ اے اللہ جن کے روزی کا مسئلہ ہے ان کے لیے حلال مال و منال کے دروازے کشادہ فرما۔ اے اللہ تو جسے ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور تو جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اے اللہ تو ہمیں ہدایت